دمشق کے اندر ایک مشہور قبرستان تھا۔ اس قبرستان کے اندر ایک گور کن قبریں بنانے والا آدمی رہتا تھا، جو قبریں بناتا تھا، لوگوں کی تدفین کرتا تھا، لوگوں کو دفن کرتا تھا۔ تو ایک دن اس کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہا کہ جی میں نے ایک قبر تیار کروانی ہے، ایک قبر تیار کر دیں۔ اب اس گورکن نے کہا کہ جی میں قبر تیار کرنے والے نے کہا کہ جی میں قبر تیار کر دوں گا۔ جب اس نے قبر تیار کر دی اور میت کے آنے کا وقت ہو گیا اور میت آ گئی، اور اس میت کے ساتھ چند آدمی تھے، چند لوگ تھے، جب وہ میت کو لے کر آ گئے، اب وہ آدمی قبر کے ارد گرد کھڑے ہو گئے اور وہ گورکن قبر میں اتر گیا، وہ گورکن قبر میں اتر گیا۔ اب لوگوں نے اس کو میت پکڑائی، اس میت کو قبر میں رکھ دے۔ اب گورکن نے جب قبر میں رکھا، اس میت کو قبر میں رکھنے لگا، تو اسی وقت وہ گورکن کہتا ہے کہ وہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی۔ جب وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی تو وہ گورکن کہتا ہے کہ اسی وقت دو آدمی، دو گھوڑ سوار، گھوڑوں کے اوپر سوار دو آدمی آئے اور مجھ سے اس میت کو پکڑا اور پکڑ کر چلے گئے، مجھ سے اس میت کو پکڑ کر چلے گئے۔ میں حیران اور پریشان، اور اسی وقت بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ان سے میت لے کر وہ گھوڑ سوار گئے تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اب جو اوپر آدمی کھڑے تھے انہوں نے اس کو باہر نکالا، باہر نکالنے کے بعد وہ قبر کو بند کیا، آدمی کو دفن کیا، بند کیا، اور بند کرنے کے بعد اس کو ہوش میں لائے۔ تو جب وہ ہوش میں آیا، اس سے پوچھا کہ تو بے ہوش کیوں ہوا تھا؟ تو اس نے کہا جی اس طرح میں نے دیکھا، اس طرح وہ سارا واقعہ اس نے بیان کر دیا۔ اب وہ عورت تھی جو میت لے کر آئی تھی، وہ عورت پہلے یہاں سے چلی گئی تھی۔ اب تھوڑے دن گزرنے کے بعد اسی طرح پھر وہ عورت آئی، کہا کہ گورکن قبر والے ایک قبر بنانی ہے، ایک قبر تیار کرنی ہے، ایک اور قبر تیار کر دو۔ اس نے کہا جی میں کر دیتا ہوں۔ اس نے قبر تیار کی، میت آئی، ٹائم ہوا، میت آ گئی۔ جب میت آ گئی تو پھر اسی طرح اس نے قبر کے اندر جب میت کو رکھنے لگا، میت کو قبر کے اندر اتارنے لگا، تو اسی وقت وہ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی۔ تو اس وقت پھر اس نے جب میت کو رکھ دیا تو وہ گورکن پہلے تو بے ہوش ہو گیا تھا، لیکن اس دفعہ وہ گورکن بے ہوش نہیں ہوا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس دفعہ میں بے ہوش نہیں ہوا۔ اب جب میت کو میں نے رکھ دیا، اس کے بعد میں نے مٹی شٹی ڈالی، سب کچھ کرنے کے بعد میں قبر سے باہر آ گیا اور اس عورت کے پیچھے پیچھے چل پڑا جو پہلے بھی ایک میت لے کر آئی تھی، اب دوسری میت بھی وہ لے کر آئی تھی۔ جب میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا تو جب اس عورت نے دیکھا کہ یہ میرا پیچھا کر رہا ہے، اس نے کہا کہ تو میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ تو وہ گورکن کہنے لگا کہ جی اماں جان پہلے ایک میت آپ لے کر آئی تھی، اللہ نے اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ فرمایا کہ اس کی جو قبر ہے اس کو اللہ نے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا۔ اور اب دوسرا واقعہ بھی اسی طرح پیش آیا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون ہے، ان کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ اماں فرمانے لگی کہ دیکھو بیٹا، جو پہلے ایک میت لے کر آئی تھی وہ میرا بیٹا طالب علم تھا، اب جو دوسری میت لے کے آئی ہوں یہ میرا بیٹا ترخان بڑائی اور لکڑیوں کا کام کرنے والا تھا۔ یہ دونوں میرے بیٹے تھے، لیکن پہلا بیٹا میرا مدرسے میں اللہ کا دین سیکھتا تھا، مدرسے کے اندر اللہ کا دین پڑھتا تھا، مدرسے میں جا کر اللہ اللہ کرتا تھا، اور میرا جو دوسرا بیٹا تھا وہ محنت مزدوری کرتا تھا، لکڑیوں کا کام کر کے اپنے بھائی کے تمام اخراجات کو برداشت کرتا تھا، تمام اخراجات کو اٹھاتا تھا، اس کے لیے خرچہ پانی پیچھے سے بھیجتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے اوپر انعام یہ کیا کہ ان دونوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اعلان کر دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا اعلان کر دیا، اور یہ واقعہ تم نے دیکھ لیا ہے۔ اب وہ گورکن کہتا ہے کہ جب یہ واقعہ میں نے سنا تو میں مسجد میں چلا گیا، مسجد میں جا کر میں وہاں پر اس دنوں میں دمشق کے اندر، دمشق کی جو مسجد تھی اس کے اندر شیخ سعید الدین برہانی کا علمی حلقہ ہوا کرتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں جا کر بیٹھ گیا، 50 سال میری عمر تھی، میں نے کہا کہ میں نے طالب علم بننا ہے اور میں نے علم سیکھنا ہے، آپ مجھے علم سکھائیں۔ تو وہ شیخ فرمانے لگے کہ آپ کی 50 سال عمر ہے، اب آپ کو کیا علم سکھاؤں؟ اس نے سارا واقعہ سنایا کہ اس وجہ سے میں آیا ہوں، اس لیے میں علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ جو گورکن تھا وہ اپنے وقت کا دمشق کا ایک بہت بڑا عالم بنا، اور بعد میں وہ شیخ عبد الرحمن کے نام سے مشہور ہوا، شیخ عبد الرحمن کے نام سے وہ مشہور ہوا، وہ گورکن ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں اس کی جو نسلیں آئیں وہ اللہ کا دین پڑھتی رہی، اللہ کے دین کے اوپر عمل کرتی رہی،
اور ان کا جو آخری اللہ کا زیادہ سے زیادہ بڑا عالم مشہور ہوا اس کا نام شیخ عبد الرزاق تھا.